الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ساری انسانیت کا سردار بنایا، انبیاء کا سردار بنایا، اور اولاد آدم کی جو اولین اور آخرین تھے ان کا سردار بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالی نسب بنایا، عالی حسب بنایا، اور آپ نے فرمایا کہ اولاد آدم میں سے اللہ تعالیٰ نے عربوں کو چنا، اور عربوں میں سے مضر کو چنا، اور مضر میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا، اور میں سب سے عالی نسب ہوں، اور میں سب سے عالی حسب ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ یہ بنایا کہ لوگ بیٹوں سے نسل چلتی ہے، لیکن میری جو نسل ہے وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلے گی۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کی آل پر درود پڑھنے کا حکم دیا، اپنے نبی پر اور اپنے آل پر، اور وہی درود ہمیں نماز میں سکھایا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ سب کے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، قیامت کے دن میری رشتہ داری اور میرا تعلق جو ہے وہ چلے گا، اور وہ انسانوں کے لیے نفع بخش ہوگا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے، اس لیے ایسے ہی آپ کی اولاد کا اور آپ کی ازواج کا ہمارے اوپر حق ہے، اور آپ کے صحابہ کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کو امہات المومنین بنایا، یعنی امت کی مائیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پسند فرمایا، اور پھر اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ ان کے علاوہ کسی اور کو اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کی اولاد کے بارے میں خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین جنت کے نوجوانوں کے، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، سید الشباب اہل الجنہ، و فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ یہ ہم ہر جمعہ کے خطبہ میں سنتے بھی ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کی 3 بیٹیاں جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں ہی دنیا سے چلی گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا، ان کا ہاتھ پکڑ کے کہ علی خوش ہو جاؤ، تمہارا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کی جو ہے نا وہ محبت سکھاؤ، یعنی ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اور پھر یعنی نبی علیہ السلام اور آپ کی آل اور اولاد کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان اسی سے مکمل ہوتا ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل بھی نہیں ہوتی۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے آل پر، مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یعنی یہ ایک مستقل ہمیں عمل بتا دیا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں 2 چیزیں تم میں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں جن کو تم تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا کیا؟ ایک قرآن پاک، اور دوسرے میرے اہل بیت۔ تو یہ اہل بیت کے تذکرے کو کرنا یعنی بہت ہی زیادہ برکت کا باعث ہے، اور یہ فضیلت کا باعث ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے محبت کرتا ہوں، اور اس کو واجبات دین میں سمجھتا ہوں، اور اگر محبت اور اہل محبت کا نام رافضیت ہے تو جن و انس گوار ہو کہ میں بھی رافضی ہوں۔ یعنی کہ اس لیول کی جو ہے نا وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ آل رسول کی محبت میرا ذریعہ نجات ہے، اور میں جو ہے نا وہی حضرات، یعنی جو یہ ان کے عربی اشعار ہیں ان کا ترجمہ ہے، اور وہی حضرات اللہ تعالیٰ کے حضور میرا وسیلہ ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن انہی کے وسیلہ سے میرا نامہ مال مجھے دانے ہاتھ میں ملے گا۔ ارجو بہم اوتا غدن بید الیمین صحیفاتی، یہ آخری وہ شعر کا ان کا حصہ ہے۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میں اے اہل بیت تم سے محبت رکھنا اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے۔ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن
انزلہ، یہ حکم اس نے قرآن میں نازل فرمایا ہے، تو کہ تمہارے عظیم المرتبت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہی گویا مکمل نہیں ہوتی۔ یعنی یہ اتنا بڑا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے حوالے سے یہ عمل دیا ہے کہ وہ نماز کے اندر مستقل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شامل کر دیا گیا۔ تو یہ ایک انہی جو حضرات ہمارے اہل بیت ہیں ان کی محبت اپنے دلوں میں رکھنا، ان کی آپ نے فرمایا حسن حسین میرے پھولوں میں سے ہیں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں چونکہ آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر جو ہے وہ 7 سال تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 6 سال تھی، تو آپ کے ساتھ وہ لوڈ کرتے تھے، نماز کے دوران آپ کے جو ہے وہ پشت مبارک پر آ کے بیٹھ جاتے تھے، آپ ان کو گود میں لے رہے ہیں، کبھی کندھوں پہ بٹھا رہے ہیں، کبھی ان کے لیے سواری باندھ رہے ہیں، کبھی ان کو اپنے پشت پر بٹھا کر کمرے کے اندر چل رہے ہیں۔ یعنی ہر قسم کی جو محبت ہے اس کا اظہار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اس لیے اہل بیت جو ہیں اور جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں حسنین کریمین بھی کہتے ہیں، یہ آپ کے ازواج، آپ کے یہ جو آپ نے جب ایک دفعہ یہودیوں سے مباہلہ کیا تو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو اس وقت پھر آپ نے کن کو بلایا؟ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت میں سے حضرت علی کو بلاؤ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلاؤ، امام حسن حسین کو بلاؤ۔ یہ آپ کے گویا ایک دفعہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنہا کے پاس تھے آپ، جب یہ آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کو، اہل بیت کو پاک قرار دے دیا ہے اور ہر قسم کی گندگی سے محفوظ فرما دیا ہے۔ تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے انہوں نے وہ ایک چادر کی اس میں تھے جو ہے وہ اس میں اپنے نیچے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا، حسن حسین کو کیا، اور حضرت علی تھوڑا دور تھے ان کو بھی بلایا اور ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کر لیا، فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وہ تھوڑا دور تھی، فرمایا کہ میں نہیں ہوں، کہا کہ تم تو ہی ہو، تم تو خیر پہ ہی ہو، تم تو یعنی یہ چونکہ سورہ احزاب کی آیات ہیں اور یہ پیچھے امہات المومنین کا تذکرہ چل رہا ہے، اس لیے وہ بھی ان کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی محبت نصیب کرے، ان کا تعلق نصیب فرمائے اور ان کا تذکرہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی ساری خیروں سے مستفید ہو سکیں۔ اور جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ ابھی شعروں کا ترجمہ بیان کیا گیا کہ کس طرح ان کی نسبت جو ہے ایمان والوں کے لیے کافی ہے۔